بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، رات کا وقت تھا۔ جنگل میں سناٹا اور دو معصوم بہنیں ایک درخت کے سائے میں بیٹھی اپنی قسمت کو کوس رہی تھیں۔ درخت کی شاخ پر وہی پگڑی لٹک رہی تھی جو ان کے باپ نے وہاں باندھی تھی، ایک جھوٹی تسلی اور ایک دھوکہ اپنی طرف سے دیا گیا تھا۔ تو ایک بہن کہنے لگی، آپی، ابا ابھی تک نہیں آئے، وہ ہمیں لینے آئیں گے نا؟ چھوٹی بہن کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ بڑی بہن نے دھیرے سے پگڑی کی طرف دیکھا اور ایک ٹھنڈی سانس لی۔ نہیں ابا نہیں آئیں گے، ہمیں خود ہی اپنی راہ بنانی ہوگی۔ دونوں بہنیں بے یار و مددگار، بھوک، پیاس اور خوف سے نڈھال، ہر طرف اندھیرا، عجیب سی سرگوشیاں، درختوں کے پتوں میں سرسراہٹ، ایسا لگ رہا تھا جیسے جنگل خود بھی ان پر ہنس رہا ہو۔ اچانک انہیں ایک کٹیا نظر آئی، اندر روشنی جھلملا رہی تھی۔ دروازے پر ایک بڑھیا بیٹھی چرخا کاٹ رہی تھی۔ اس کی نظریں جیسے ہی دونوں بہنوں پر پڑی، اس کا چہرہ سخت ہو گیا۔ یہاں کیوں آئی ہو بچیوں؟ جاؤ یہاں سے، فوراً چلی جاؤ۔ بڑھیا کی لہجے میں عجیب سا خوف تھا، تو وہ کہنے لگی، مائی، ہمیں کہیں پناہ نہیں ملی؟ بڑی بہن ہر طرف دیکھتے ہوئے بولی تو اس بوڑھی عورت نے کہا کہ عجیب بات ہے۔ اس بوڑھی عورت نے دونوں بہنوں کو عجیب نظروں سے دیکھا۔ وہ بوڑھی عورت ہنسنے لگی، ہاں پناہ، یہاں پناہ کسی کو نہیں ملتی، یہاں صرف وہ درندہ ہی پناہ لے سکتا ہے۔ وہ بڑھیا خود کیسے رہ رہی تھی؟ آخر وہ کیوں لڑکیوں کو وہاں رہنے سے روک رہی تھی اور کیوں ہنس رہی تھی؟ آخر وہ کیا راز جانتی تھی؟ اور پھر ان دونوں بہنوں کی قسمت کیسے پلٹا کھاتی ہے، یہ جان کر آپ اپنے آنسو نہیں روک پائیں گے۔ دھوکے نے خوبصورتی کو کس کے ہاتھوں پہنچا دیا، پتہ ہی نہ چلا۔ ایک قاضی صاحب تھے جن کی دو بیٹیاں تھیں۔ ان کی ماں بچپن میں ہی فوت ہو چکی تھی۔ ان کی بڑی بیٹی جو بہت ہی خوبصورت تھی، اس کا نام کومل تھا اور سب سے چھوٹی بیٹی کا نام زینب تھا۔ کومل بہت ہی معصوم اور نفیس تھی۔ اس کی خوبصورتی کی جتنی تعریف کی جائے کم تھی۔ پورا گاؤں کومل کی خوبصورتی کی تعریف کیا کرتا تھا۔ دونوں بہنوں میں بہت محبت تھی۔ قاضی سلیمان نے ان کی تربیت میں بھی کوئی کمی نہ چھوڑی تھی، اپنی ماں کی کمی کبھی محسوس انہیں نہ ہونے دی۔ کہتے ہیں نا کہ وقت کبھی کبھی ایسا پلٹا کھاتا ہے کہ بڑے بڑے بھی دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ ایسے ہی کومل اور زینب کے ساتھ ہونے والا تھا۔ آنے والے وقت میں ان کی قسمت بدلنے والی تھی۔ ابھی تو وقت صحیح گزر رہا تھا، لیکن ایک دن قاضی سلیمان ایک عورت کو اپنے گھر لے آتا ہے۔ وہ عورت کوئی اور نہیں بلکہ اس کی دوسری بیوی تھی۔ اس نے دوسری شادی کر لی تھی۔ کومل اور زینب نے جب دیکھا کہ ابا دوسری شادی کر کے آئے ہیں تو ان کے دل پر برا اثر ہوا۔ وہ تھوڑی سی سہم گئی کہ کہا، ابا جی، آپ نے کیا کیا؟ جب بیٹیوں نے دیکھا تو سہمی تھی، تو اس سلیمان نے جب اپنی بیٹیوں کی جانب نگاہ کی تو بیٹیاں اور سہم گئیں۔ تو کہنے لگا، میری بچیوں، یہ تمہاری ماں ہے، یہ تم لوگوں کا خیال رکھے گی۔ میں نے تم لوگوں کی خاطر ہی دوسری شادی کی ہے۔ جس سے شادی کی ہے اس عورت کی نظروں میں سختی، چہرے پر غرور واضح نظر آتا تھا۔ کومل اور زینب اس کی یہ اندر کی خاصیت پہچان چکی تھی۔ پہلے دن ہی وہ سہم چکی تھی۔ روزانہ بھی ان کے ساتھ کوئی اچھا سلوک وہ عورت نہیں کرتی تھی۔ کومل اور زینب کا دل کبھی اس سوتیلی ماں کے ساتھ نہ لگا۔ وہ ہمیشہ اس سے دور رہتی اور اپنی دنیا میں مگن رہتی۔ ایک دن قاضی سلیمان نے اپنی دونوں بیٹیوں کو رات میں بلایا اور اپنے کمرے میں بلا کر کہتا ہے، میری بچیوں، یہ تم لوگوں کی اس کی ہر بات ماننا، کیونکہ یہ تم لوگوں کی ماں ہے۔ لیکن میں نے سنا ہے کہ یہ کہہ رہی ہے کہ تم لوگ اس سے بات تک نہیں کرتی۔ یہ بہت ہی غلط بات ہے۔ لیکن وہ بچیاں ڈر چکی تھی کہ نہ جانے کیا ہوگا۔ کومل کہنے لگی، ابا جان، ہم نے تو کبھی ایسی بات سوچی ہی نہیں ہے۔ امی خود غصے میں ہر وقت رہتی ہیں، جس وجہ سے ہمیں ڈر لگتا ہے۔ وہ بالکل سیدھی سادی تھی، صاف صاف یہ بات کہہ کر وہاں سے چلی گئی۔ تو وہ اس کی بیوی رخسانہ ہنسنے لگی اور زینب اپنے کمرے میں چلی گئی۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ رخسانہ کی نفرت بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ ایک دن رخسانہ قاضی سلیمان کے ساتھ باغیچے میں بیٹھی کہہ رہی تھی کہ میں نے تمہیں کتنی دفعہ کہا ہے کہ ان دونوں کو یہاں سے جلا وطن کر دو۔ یہ دونوں مجھے بالکل پسند نہیں۔ میرا اپنا بچہ آنے والا ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ میرا بچہ پیدا ہو اور یہ دونوں یہاں پر موجود رہیں، لہٰذا تم ان کو جلا وطن کر دو۔
قاضی سلیمان اب بالکل بیوی کا مرید ہو چکا تھا۔ وہ جو بات منہ سے نکالتی فوراً پورا کر دیتا، جس وجہ سے اس بات پر اب اس نے کوئی غصے کا اظہار نہ کیا، بلکہ یہ کہنے لگا کہ تم فکر نہ کرو، بہت جلد میں ان کا بندوبست کرتا ہوں۔ وہ روز اپنی بیوی کو ٹال مٹول کر کے بات دبانے کی کوشش کرتا، لیکن رخسانہ ایک ضدی عورت تھی۔ وہ کسی بھی صورت ہار ماننے کو تیار نہ تھی۔ وہ ہر روز یہی کہتی کہ تم کب لے کے جا رہے ہو ان کو۔ ایک دن قاضی سلیمان نے کہا، روز روز کا یہ ڈرامہ میں برداشت نہیں کر سکتا۔ آخر کار اس نے وہ غلط قدم اٹھانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس طرح رخسانہ اور قاضی سلیمان باغیچے میں بیٹھے تھے۔ قاضی سلیمان نے اپنی دونوں بیٹیوں کو بلایا اور کہا، بیٹیوں، آج میں ایک جنگل میں تم ان دونوں کو لے کر جاتا ہوں، جہاں بڑے بڑے بیڑ کا درخت ہے، وہ دکھانے کے لیے لے جاتا ہوں۔ وہ کسی کو بھی نہیں پتہ، صرف مجھے پتہ ہے۔ رخسانہ کہنے لگی، اچھا تو آپ مجھے بھی ساتھ لے جائیں، میں بھی دیکھنا چاہتی ہوں۔ قاضی سلیمان کہنے لگا، نہیں، تم گھر میں رہو، میں اپنی بیٹیوں کو لے کر جاؤں گا۔ رخسانہ اداس ہو گئی، لیکن قاضی سلیمان زینب اور کومل کو لے کر جنگل کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہ چلتے گئے، بالآخر وہ جنگل میں پہنچ چکے تھے۔ وہ جنگل کے بالکل بیچوں بیچ آ چکے تھے۔ چاروں طرف جنگل تھا اور راستہ انہیں معلوم نہیں تھا۔ وہاں پہنچ کر زینب کہنے لگی، ابا جان، کیا وہ بیر کا درخت ابھی نہیں آئے گا؟ کتنا دور ہم چل کے آئے ہیں۔ ارے بیٹی، تم لوگ فکر مت کرو، بس کچھ ہی سفر باقی ہے۔ کومل خاموش تھی، نہ جانے اس کی خاموشی کیا ظاہر کر رہی تھی۔ بیر کے ایک درخت کے پاس وہ رک جاتے ہیں۔ قاضی سلیمان کہتا ہے، بیٹیوں، تم لوگ یہاں بیر کھاؤ اور میری پگڑی یہاں لٹکی ہوگی، پریشان مت ہونا، میں ابھی آ جاؤں گا، پھر ہم واپس اپنے گھر چلے جائیں گے۔ کومل اور زینب معصوم تھی اور جنگل کی آب و ہوا میں خوش ہو گئی، بے فکر ہو چکی تھی کہ ابا ابھی آ جائیں گے۔ لیکن دیکھتے ہی دیکھتے صبح سے شام ہونے کو آئی تھی، لیکن ابھی تک قاضی سلیمان کا کوئی پتہ نہ تھا کہ وہ کہاں ہے۔ جب ہلکی ہلکی شام ہونے لگی تو زینب ڈرنے لگی، آپی، ابا ابھی تک نہیں آئے، شام ہو رہی ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے، جنگل میں خوفناک آوازیں سنائی دے رہی ہیں۔ تو کومل کہنے لگی، پتہ نہیں میری پیاری بہن، ابا کہاں رہ گئے ہیں، رک جاؤ، انتظار کرو۔ اب تو زینب اور کومل پریشان ہو کر رہ گئی تھی۔ کومل پریشان تھی، اس کی آنکھوں میں جیسے اب تو درد ہونے لگا، جیسا کہ وہ سب کچھ جانتی ہو، لیکن اپنی بہن کو حوصلہ دینے کے لیے اس نے یہ جھوٹی تسلی دی۔ ایسے ہی اب شام ہو چکی تھی، سورج غائب ہو چکا تھا، اندھیرے نے اپنا قبضہ جما لیا تھا۔ جنگل میں سرگوشیاں ہو رہی تھیں، بھیڑیوں کے رونے کی آوازیں اور جنگلی جانور خوفناک طریقے سے آوازیں لگا رہے تھے۔ یہ خوف اور بھی بڑھتا جا رہا تھا۔ زینب کہنے لگی، آپی، کیا ابا نہیں آئیں گے؟ کیا وہ کبھی نہیں آئیں گے؟ میں جانتی تھی کہ یہ صرف ایک جھوٹی تسلی تھی، ایک دھوکہ۔ زینب کہنے لگی، اب ہم کیا کریں گے؟ اس جنگل میں ہم کہاں جائیں گے؟ جنگلی جانور ہمیں کھا جائیں گے، آپ ہی بتائیں کومل، اب ہم کیا کریں گے؟ وہ رونے لگی۔ کومل نے جب دیکھا کہ زینب رو رہی ہے تو وہ اسے جلدی سے سینے سے لگا لیتی ہے۔ کومل کی آنکھوں میں بھی آنسو آ رہے تھے، وہ بار بار اس درخت پر لٹکی پگڑی کو دیکھ کر رو رہی تھی اور اپنی قسمت کو کوس رہی تھی کہ اس قسمت نے ہمیں یہاں تک پہنچا ہی دیا ہے، تو اب ہمیں اپنا راستہ آگے خود تلاش کرنا ہوگا۔ واپسی کا ہر راستہ بھول جاؤ، کیونکہ اب ہمارا واپس جانا ناممکن ہے۔ کومل زینب کا ہاتھ پکڑنے لگی اور پھر اسے لے کر آگے چلنے لگتی ہے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ کہاں جا رہی ہے، کیونکہ انہیں کچھ بھی نہیں پتہ تھا۔ جنگل کے درمیان وہ پھنس چکی تھی، رات بھی ہو چکی تھی۔ وہ ڈرتے ڈرتے چلی جا رہی تھی۔ دور انہیں ایک روشنی دکھائی دی، جیسا کہ آگ جل رہی ہو۔ کومل خوش ہو گئی آگ جلتی دیکھ کر کہ ہاں آپی، ہو سکتا ہے کہ یہاں سچ مچ کی آگ جل رہی ہو، لگتا ہے وہاں پر کوئی رہتا ہے۔ کومل اور زینب کے چہرے پر خوشی آئی، ان کے قدم تیزی سے بڑھ رہے تھے۔ پورا دن بھوکھی پیاسے رہنے کے بعد جب انہوں نے امید کی ایک کرن دیکھی تو ان کی بھوک اور پیاس ختم ہو گئی۔ وہ بھاگنے لگی، بھاگتے بھاگتے وہ وہاں پہنچ چکی تھی۔ وہاں ایک جھوپڑی تھی اور اس کے باہر چولہے میں آگ جل رہی تھی۔ پاس ہی ایک عورت بوڑھی چرخہ کاٹ رہی تھی۔ کومل اور زینب نے ایک دم سے سخت نظروں سے جب اس عورت کی نظروں کو دیکھا، ان کے چہرے پر سختی آ گئی۔ کون ہو تم لوگ؟ یہاں کیا کرنے آئی ہو؟ کومل کہنے لگی، قسمت نے ہمیں یہاں تک لا کھڑا کیا ہے، ہم جلا وطن ہو کر یہاں تک پہنچی ہیں، رہنے کو کوئی چھت نہیں، اس جنگل میں بھٹک رہی ہیں، صبح سے نہ ہی کچھ کھایا پیا ہے۔ بوڑھی عورت کی آنکھوں میں خوف تھا، وہ چرخہ کاٹنا بند کرتی ہے اور انہیں بلاتی ہے، جلد ہی انہیں پانی دیتی ہے۔ پانی دینے کے بعد وہ عورت کہنے لگی، اپنی موت کو دعوت دینے آئی ہو؟ بچیاں تھیں، وہ ڈر گئی۔ اماں،
اب ہم کیا کریں گے؟ کیوں یہاں کیا ہے؟ ہم تو اس جنگل میں بھٹک رہی تھی، دور سے آگ کی روشنی دکھائی دی تو ہم یہ امید لے کر آئے کہ یہاں کوئی رہتا ہے۔ ہاں میں رہتی ہوں، لیکن یہاں کوئی اور بھی رہتا ہے اور وہ تم لوگوں کو کھا جائے گا۔ زینب اور کومل کے چہرے پر خوف طاری ہو گئے۔ اماں وہ کیا ہے؟ وہ بڑا دیو ہے جو ہر رات یہاں آتا ہے اور وہ خوبصورتی کو تلاش کرتا ہے، وہ تمہیں بھی زندہ نہیں چھوڑے گا۔ کومل کہنے لگی، اماں اب ہم کہاں چھپے ہیں؟ ہمیں تو کوئی پتہ نہیں ہمیں کہاں چھپنا ہے۔ بوڑھی عورت کو اس پر ترس آ گیا، وہ کہنے لگی، ادھر آؤ میرے پاس۔ وہ جلدی سے انہیں اپنی جھوپڑی میں لے گئی اور اس کے پاس ایک بڑی کڑھائی تھی، اس کڑھائی میں ان دونوں کو ڈال دیتی اور کہتی ہے، تم لوگوں کی سانس نکلنے کی آواز نہیں آنی چاہیے، ورنہ وہ دیو تمہیں زندہ نہیں چھوڑے گا۔ اب تو وہ دونوں بہنیں ڈر کر سہم گئی تھی اور وہ بوڑھی عورت غائب ہو چکی تھی۔ جیسے ہی رات ہو چکی تھی، زمین کانپنے لگی، کسی کے بڑے قدموں کی آواز آنے لگی، ان کی سانسیں ایسے نکل رہی تھی جیسے کہ طوفان چل رہا ہو۔ ایک بڑا سا دیو جو بہت ہی خوفناک تھا وہ وہاں پہنچ چکا تھا، اسے لڑکیوں کی خوشبو آ چکی تھی، وہ زور زور سے ہنسنے لگا۔ کومل اور زینب بہت ڈر گئی تھی، لیکن زینب رونے لگی۔ کومل نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا اور روتے ہوئے کہنے لگی، میری بہن اپنی زندگی چاہتی ہو تو خاموشی سے بیٹھے رہو، کیونکہ جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا ہے اور آج ہم جس مقام پر پہنچی ہیں، اب آگے ہمیں خود اپنی زندگی بچانی ہے، خاموش ہو جاؤ۔ تو وہ بچی بہن کی بات مان لیتی اور خاموش ہو جاتی ہے۔ دیو کڑھائی کے گرد چکر لگانے لگتا ہے، اسے محسوس ہو چکا تھا کہ کوئی یہاں ہے۔ اب وہ دیو کڑھائی کے نیچے بہت ساری لکڑیاں رکھتا ہے۔ کومل یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی، اس نے جب دیکھا کہ جیسے ہی وہ کڑھائی کے نیچے آگ لگا رہا ہے تو وہ سمجھ گئی کہ یقیناً ان کے ساتھ دھوکا ہوا ہے۔ وہ جلدی سے اپنی بہن زینب کو وہاں سے لے کر بھاگ جاتی ہے۔ وہاں پر ایک درخت تھا جس کے پاس وہ چھپ جاتی ہے۔ دیو بے خبر اپنا عمل کرتا رہتا ہے تو وہ دیو اب بوڑھی عورت سے کہتا ہے، تم یہاں رکو، میں ابھی لکڑیاں لے کر آتا ہوں۔ اس نے آگ لگا دی اور پھر اس کے اندر تیل ڈال دیے، تیل کھولنے لگا۔ کومل کا دل بند ہونے لگا کہ اگر وہ اپنی بہن اور خود کو کچھ لمحے پہلے یہاں سے نہ نکالتی تو وہ اس تیل میں پک جاتی۔ وہ رونے لگی کہ اس بوڑھی عورت نے ہمارے ساتھ دھوکا کیا۔ اب تو جلدی سے کومل اور زینب نے موقع کا فائدہ اٹھایا اور اس جلتے ہوئے کڑھائی کے پاس کھڑے ہوئے بوڑھی عورت اور اس دیو کو دھکا دیا تو اس کڑھائی کے اندر دیو گر گیا اور تیل کے اندر پکنے لگا۔ تو اب کومل کی بہادری دیکھ کر بوڑھی عورت جھوپڑی سے باہر نکلی اور ان کو سینے سے لگا لیا۔ کومل کہنے لگی، اماں یہ جھوٹی ہمدردی کیوں جتا رہی ہو؟ پہلے ہمارا باپ کافی تھا جو ہم نے تمہارے ساتھ، اب تم نے بھی ہمارے ساتھ دھوکا کیا، لیکن یہ تو ہماری قسمت نے ہمارا ساتھ دیا اور ہم اتنی بڑی مصیبت سے بچے ہیں۔ تو وہ بوڑھی عورت کہنے لگی، میری پیاری بچیوں، میرے دل کو حال اللہ جانتا ہے، یہ دیو کوئی عام دیپ نہیں ہے، یہ سب جانتا تھا، لیکن آج تم لوگوں نے حیران کر دیا۔ کئی سال کے اس جاگے ہوئے دیو کو تم لوگوں نے کچھ لمحوں میں موت کی نیند سلا دی، یہ تو بہت طاقتور تھا۔ اماں اللہ نے ہماری مدد کی اور موقع کا فائدہ اٹھایا، لیکن تم نے ہمیں اس کڑھائی کے اندر کیوں ڈالا تھا؟ ارے بیٹی، یہ دیپ سب جانتا تھا، جو بھی انسان یہاں آتا اسے پتہ لگ جاتا ہے، اور اگر میں ایسا نہ کرتی تو وہ مجھے بھی مار دیتا، لیکن میں جانتی تھی کہ تم لوگ بہادر ہو، اتنی رات کو جنگل میں تنہا چل رہی ہو، ابھی تک کسی چیز نے کچھ نہیں کیا تو یقیناً تم لوگ بچ جاؤ گی، اور میں نے تم لوگوں کو اس لیے کڑھائی میں ڈالا کیونکہ بڑی لڑکی تم خوبصورت تھی۔ کومل کو وہ کہہ رہی تھی، وہ تمہیں دیکھتے ہی وہاں سے نکال لیتا کیونکہ اسے خوبصورت لڑکیاں بہت پسند ہیں۔ اب تو ان کی باتیں ہو رہی تھی کہ بوڑھی عورت کہنے لگی، ڈرو مت، اب وہ مر چکا ہے، اب تم لوگ بے فکر ہو کر میرے پاس رہ سکتی ہو، میری بیٹیاں بن کر۔ اس طرح وہ دونوں اس بوڑھی عورت کے گلے سے لگ جاتی ہیں اور رونے لگتی ہیں۔ انہیں اپنی ماں کی بہت یاد آ رہی تھی، لیکن وہ اپنی ماں کو یاد کر رہی تھی اور بوڑھی عورت کو اپنی زندگی کی کہانی سنا رہی تھی۔ بوڑھی عورت کی بھی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس طرح وہ رات گزر گئی۔ صبح کا سورج ایک نئی امید لے کر نکلا۔ بوڑھی عورت نے کچھ بکریاں رکھی ہوئی تھی، وہ کومل کو کہنے لگی، اے بیٹی، یہ بکریاں تم نے چرانی ہیں اور چھوٹی لڑکی میرے ساتھ جنگل میں لکڑیاں جمع کرنے کے لیے آئے گی۔ اس طرح ان کا روز کا معمول تھا۔ کومل صبح سویرے بکریاں لے کر جنگل میں چرانے کے لیے چلی جاتی، زینب کو بھی ساتھ لے کر جنگل میں لکڑیاں اکٹھی کرتی۔ اس طرح ان کی زندگی اچھے سے گزر رہی تھی، وہ دنیا کے جھمیلوں سے دور تھی۔ ایک دن ایک وزیر جو بادشاہ کے حکم پر جنگل سے بٹیر کا شکار کرنے آیا تھا، وہ گھوڑے پر آیا اور اس نے بٹیر
पकड़े। बटेर पकड़कर इसने वहीं पर उनको भूनने के लिए आग जलाई और एक बर्तन में इसने वो बटेर उस आग पर रख दिए। उसी जगह पर कोमल पास ही बकरियां चरा रही थी। कोमल बहुत ही खूबसूरत थी, मानो कोमल पर उस वजीर की नज़र पड़ी तो वो देखता ही रह गया। वो इसे देख रहा था, इसकी अकल ख़त्म हो चुकी थी। कोमल अपनी बकरियां लेकर घर चली गई। वजीर जल्दी से घोड़े पर बैठा और महल की तरफ रवाना हो गया। तो बादशाह वजीर का इंतज़ार कर रहा था। जैसे ही वजीर पहुंचा तो बादशाह कहने लगे, क्या हुआ वजीर, तुमने इतनी देर लगा दी। अब वो डर गया कि अब क्या होगा। बादशाह गुस्से में बोला, आज तक तुमने ऐसी हरकत नहीं की, ये गुस्ताखी क्यों की तुमने। वजीर घबरा कर कहने लगा, हुजूर मेरा कोई कसूर नहीं, कसूर तो उस हुस्न का है जिसे देखते ही मैं सब कुछ भूल गया। मजीद गुस्सा करते हुए बादशाह ने कहा, क्या मतलब तुम्हारा, कौन हसीना, जंगल में कौन आ गए। वजीर बोला, है हुजूर, एक हसीन लड़की जो बकरियां चरा रही थी, मैं वहाँ पर गया था। बादशाह ने जब भी शिकार के लिए जंगल में जाना होता तो सबसे पहले वो अपने वजीर को भेजता कि तुम जाओ, पहले जंगल का चक्कर लगा के आओ, इसके बाद मैं शिकार के लिए जंगल में जाऊंगा। बादशाह को भी तजस्सुस हुआ, आखिर इतनी जंगल में इतना हुस्न कहाँ से आ गए। चलो उसी वक्त मेरा घोड़ा निकालो, मैं खुद देखना चाहता हूँ कि क्या वाकई वो इतनी खूबसूरत है। तुम झूठ बोल रहे हो। वजीर बोला, क्यों नहीं हुजूर, चलिए जल्दी चलिए, आप खुद देखकर यकीन कर लीजिए। जंगल में वजीर और बादशाह दोनों जंगल की तरफ चल पड़े। उधर वो कोमल अपने घर आ चुकी थी, मगर अब तक बूढ़ी औरत और ज़ैनब वापस नहीं आई थी। कोमल चारपाई पर बैठी जंगल की खूबसूरती महसूस कर रही थी और बकरियों के बच्चों से खेल रही थी। औरत के घर के पास पहुंचे वजीर इशारा करके बोला, हुजूर वो देखिए वो लड़की। बादशाह की पहली नज़र कोमल पर पड़ी तो वो देखता ही रह गया। कोमल वाकई बेइंतहा खूबसूरत थी। बादशाह से सब्र नहीं हुआ, वो जल्दी से कोमल के पास गया। कोमल ने चौंक कर देखा कि आप कौन हैं और यहाँ क्यों आए हैं। अम्मा घर पर नहीं है, जल्दी चले जाइए। बादशाह मुस्कुराकर बोला, ए हसीना, डरने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं जंगल के उस पार वाली सल्तनत का बादशाह हूँ। मेरा वजीर मुझे यहाँ तक पहुँचाने आया है। कोमल बोली, आपको कैसे पता कि मैं यहाँ हूँ। अरे मेरा वजीर यहाँ बटेर पकड़ने आया था, लेकिन जब उसने बटेर पकड़कर आग में डालने की कोशिश की तो तुम्हें देखकर वो सब भूल गया। उसकी इसी हरकत की वजह से उसके बटेर जल गए। जब मैंने गुस्से में पूछा तो उसने मुझे तुम्हारे बारे में बताया। तब मैंने सोचा कि कौन होगी इतनी हसीन के खुद चलकर देखना पड़े, लेकिन अब यकीन हो गया है कि तुम वाकई तारीफ़ के काबिल हो। अब तो कोमल अंदर ही अंदर मुस्कुरा रही थी। आखिर उसके सामने एक बादशाह खड़ा था। वो समझ चुकी थी कि बादशाह उस पर दिल हार चुका है। बादशाह सलामत, आप भी खूबसूरत है, आपको अल्लाह ने बादशाहत दी है, कोमल ने नरम लहजे में कहा। बादशाह बोला, अरे प्यारी, क्या तुम मेरी मलका बनना पसंद नहीं करोगी। ये सुनकर अब तो उस कोमल को अपनी किस्मत पर यकीन नहीं आ रहा था कि इसकी तकदीर इतनी अचानक बदल सकती है। वो खामोश हो गई। बादशाह बोला, मैं जानता हूँ कि तुम किसी बड़े दुख से गुजरी हो, लेकिन अब नहीं, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अपनी मलका बनाकर रखूँगा, तुम्हें कोई तकलीफ़ नहीं होने दूँगा, तुम्हारी आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूँगा। कोमल कुछ बोल नहीं पाई, बस इतना ही कहा, अम्मा और मेरी बहन अभी तक जंगल में हैं, वो नहीं आई। अरे तुम उन्हें छोड़ो, नहीं छोड़ सकती, वो मेरी छोटी बहन है। अच्छा ठीक है, लेकिन जल्दी करो। कोमल ने सोचा कि अगर वो सीधी तरह कहे कि ज़ैनब और बूढ़ी औरत को भी साथ ले जाना है तो ये मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि अभी तक तो वो मलका बनी ही नहीं थी और बादशाह का इरादा भी बदल चुका था। वो समझदार थी, फ़ौरन एक ख़त लिखा और चारपाई पर रख दिया। फिर वो बादशाह और वज़ीर के साथ घोड़े पर बैठकर महल की तरफ रवाना हो गए। उधर जंगल में शाम हो चुकी थी। ज़ैनब और बूढ़ी औरत ने देखा कि बकरियां तो थी मगर कोमल नहीं थी। बूढ़ी औरत घबरा कर बोली, है अल्लाह, कोमल कहाँ चली गई। ज़रूर कोई जंगली जानवर इसे खा गया। जंगल में कोमल को ढूंढने लगी, लेकिन वो कहीं ना मिली। जब वो थक हार कर घर लौटी तो चारपाई पर एक खत पड़ा हुआ था। ज़ैनब ने जल्दी से इसे खोला और पढ़ने लगी कि प्यारी बहन ज़ैनब, लगता है अब हमारी किस्मत बदल चुकी है। परेशान मत होना, मैं अपनी निशानी छोड़कर जा रही हूँ। मुझ पर एक बादशाह फिदा हो चुका है और वो मुझे अपनी मलका बनाने के लिए यहाँ लेने आया है। अब हमारे सारे दुख ख़त्म हो गए। मैं कपास की बोरियां, रुई के पोरों को देखते आना और मेरी महल तक पहुंच आना, हो सके तो अम्मा को भी साथ ले आना। बूढ़ी औरत की
ने कोमल की समझदारी को देखा कि कोमल वाकई बहुत अक्लमंद थी। उसने झोपड़ी से लेकर महल तक कपास की पूरियां गिराईं ताकि उसका एक निशान बन जाए जिससे ज़ैनब और बूढ़ी औरत इसे ढूंढते हुए महल तक पहुंच सकें। ज़ैनब ने जब यह ख़त बूढ़ी औरत को दिखाया तो वो बूढ़ी औरत बोली, ऐ मेरी प्यारी बेटी, मैं नहीं आऊँगी, ये जंगल ही मेरा घर है और मैं इसी में मरूंगी। ज़ैनब बूढ़ी औरत के गले लगकर रोने लगी और कहने लगी, मैं आपको हमेशा याद रखूंगी प्यारी अम्मा। बूढ़ी औरत कहती है, मेरी दुआएं तुम दोनों के साथ हैं। यूँ समझो कि मैं तुम लोगों की माँ हूँ और हाँ, वापस कभी मेरे यहाँ मत आना क्योंकि ये जंगल है, रंग बदलते रहते हैं। ये कहकर ज़ैनब उस कपास के पूरों को रास्ते में देखती गई और उठाती गई। चलते चलते आखिरकार महल तक पहुंच गई। महल के पास पहुंचकर सिपाहियों ने कहा, ए लड़की, कौन हो तुम? मैं ज़ैनब हूँ, कोमल की बहन। जैसे ही सिपाहियों ने सुना कि ये मलका की बहन है तो इसी दौरान ज़ैनब को कोमल के पास लाया गया। कोमल ने जब ज़ैनब को देखा दौड़कर उसे सीने से लगा लिया और रोने लगी। इसी दौरान बादशाह जो वहाँ खड़ा था कहने लगा, प्यारी मलका, रोने की कोई ज़रूरत नहीं, अब तुम्हारे आंसू हमेशा के लिए ख़त्म हो गए हैं और फिर तुम परेशान मत हो, मैं इसका निकाह वज़ीर के साथ कर रहा हूँ, अगर तुम्हें एतराज़ ना हो तो। वज़ीर भी एक खूबसूरत नौजवान था। कोमल खुश हुई, कहने लगी, इससे अच्छा और मुझे क्या चाहिए। इस दौरान ज़ैनब का निकाह भी वज़ीर से हो चुका था। अब दोनों बहनें अपने किस्मत पर रश्क कर रही थी कि वो कहाँ से उठी थी और कहाँ आ गई है। तो अल्लाह की देर है कि अल्लाह जिसे चाहे इज़्ज़त दे और जिसे चाहे जलील करे। ऐसे ही दिन गुजरते जा रहे थे। एक दिन दोनों बहनें बागीचे में बैठी थी कि बाहर से फ़कीर की सदा आई, कोई मुझ बदनसीब को खाना दे दे। जिस तरह की सदा थी, ज़ैनब का दिल बहुत नरम था। इसी दौरान उठी और उस फ़कीर के पास चली गई। फ़कीर की हालत बहुत बुरी थी, वो भूखा प्यासा मैला कुचैला था। ज़ैनब को इस पर तरस आया, वो इसे महल के अंदर ले आई और वहाँ पर ले गई जहाँ हुकूमत और बादशाह इब्राहिम खाना खा रहे थे। ज़ैनब कहने लगी, इसकी हालत बहुत ख़राब है, बेचारा बूढ़ा हो चुका है, हमें इसकी हालत को दुरुस्त करना होगा। जल्दी से बादशाह ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि इस फ़कीर को नहला धुलाकर हमारे पास लाओ। जैसे ही वो फ़कीर नहा धोकर कपड़े पहनकर सामने आया तो ज़ैनब ने जब गौर किया तो वो उसे पहचान चुकी थी कि ये कोई और नहीं उनका बाप है। लेकिन इस बूढ़े शख्स की आंखों में आंसू थे। वो अपनी बेटियों को पहचान चुका था लेकिन अपनी तकदीर के हाथों में मजबूर था और शर्मिंदगी के मारे उन्हें कुछ कह नहीं रहा था। इसी दौरान कोमल दौड़ कर आई और अपने बाप को गले से लगा लिया। ये बहुत दुखी लम्हा था। बादशाह की आंखों में भी आंसू आ गए। ज़ैनब भी रोने लगी और रोते हुए अपने बाप को सीने से लगा लिए। इस दौरान वो रो रही थी। पास खड़े महल के सारे सिपाही, वजीर और बादशाह सब रो रहे थे। फिजा में दुख छा गया, ऐसा दुख जो परिंदे भी महसूस कर रहे थे। कोमल कहने लगी, ऐ हमारे प्यारे अब्बा, आज भी वो पगड़ी हमारे पास है क्योंकि आप तो हमारे बाप थे, हम आपको कभी नहीं भूल सकते। वो रोने लगा, मुझे माफ़ कर दो मेरी बच्चियों, मुझको मेरे किए की सज़ा मिल चुकी है। मैं बहुत पत्थर दिल इंसान था जिसका तार औरत की वजह से बंध चुका था, जिसके कहने पर मैंने तुम लोगों को अपने घर से निकाला और उसी बात की सज़ा ने मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया। मेरी सारी जायदाद, सारी दौलत वो धोखे से बेचकर खा गए और मुझे धक्का देकर घर से निकाल दिया। ये लोगों के ये सलूक उनने मेरे साथ किया। कोमल और ज़ैनब रो रही थी। वो अपने बाप से कहती, अब्बा हम तो आपका खून है ना, हम आपके साथ दगा कैसे कर सकते थे। चाहे आपने हमारे साथ बुरा किया लेकिन आप फिर भी हमारे बाप है। इसी दौरान कोमल ने जल्दी से कह दिया कि मेरे अब्बा के लिए खाना लाओ। बादशाह इब्राहिम पास आकर कहते, बाबा जी क्या आपने बहुत गलत किया अपनी बेटियों के साथ, भला ऐसे भी कोई करता है? ये तो आपका अपना खून था, जंगल में छोड़ने पर तैयार हो गए। देखा आपने, अपना खून अपना होता है। इस गैर औरत का अंजाम तो आपने देख ही लिया। आखिरकार आपको अपनी बेटियों की जिंदगी मिल ही गई। वो रो रहा था, बेटा तुम कौन हो? कोई अमीर शख्स लगते हो। इब्राहिम मुस्कुराकर कहने लगा, बाबा जी मैं इस सल्तनत का बादशाह हूँ और ये मेरी मलका और ज़ैनब वज़ीर की बीवी है। ये सुनते हुए बूढ़ा शख्स रोने लगा और रोते रोते इसने बादशाह को सीने से लगाया। बादशाह भी रोने लगा, बेटी चाहिए तो मुझे सज़ा दो, मैं हकदार हूँ इसका। अब आप ये कैसी बातें कर रही हैं? आप हमारे बाप हैं, जब अल्लाह ने हमें इज़्ज़त दी है तो कौन हमारी इज़्ज़त छीन सकता है? आप हमारे साथ यहीं पर रहेंगे। प्यारे दोस्तों, कहते हैं अल्लाह जिस
جس کو رکھے اس کو کون چکھے۔ بالکل اسی طرح جب باپ نے اپنی بیٹیوں کو جنگل میں چھوڑا تھا اس عورت کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے ان بچیوں کی کیسے حفاظت کی، ان بچیوں کو کس مقام تک پہنچایا۔ جب باپ نے اپنی بیٹیوں کو دیکھا تو رشک کرنے لگا اور معافی مانگ لی۔ یہ ہوتی ہے ہم لوگوں کی قسمت، جس کو ہم ہر وقت کوستے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری قسمت کیسے لکھی ہے۔ ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ ہماری کتنی خوبصورت قسمت لکھ رہا ہوتا ہے۔